السلام علیکم. آج آپ لوگوں کے ساتھ میں آئی برو کی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں. کافی سارے لوگ کمنٹ کر رہے تھے کہ آپ ڈیٹیل سے بتائیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی آئی برو بہت زیادہ چوڑی ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم نے جو ہے وہ دھاگے کو پہلے ان کی آئی برو کو ہم نے کٹ کیا ہے آگے سے تھوڑا بہت. اس کے بعد ہم نے دھاگے کو دیکھیں تھوڑا سا اوپر کی طرف کر کے مڈ سے ان کے بالوں کو صاف کرنا اسٹارٹ کیا ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا کہ دھاگا کبھی بھی صرف ایک سمت میں نہیں چلتا, آپ نے اسے مختلف ڈائریکشنز میں چلانا ہوتا ہے. جس طرح سے آپ کے بال ہیں, بالوں کو دیکھتے ہوئے آپ دھاگے کو چلائیں. اگر آپ بگنرز ہیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ ریل کا دھاگا لیں, آپ یہ والا دھاگا مت لیں, کیونکہ یہ دھاگا جو ہے کافی زیادہ ہارڈ بھی ہوتا ہے, ٹوٹتا بھی نہیں ہے, اور بال جو ہے اگر غلطی سے کہیں سے نکل گئے تو اکٹھے بہت سارے نکل آتے ہیں. تو ابھی آپ ریل کے دھاگے سے ہی کریں. اچھا, ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ آئی برو بناتے ہیں تو پاؤڈر لازمی لگائیں. میں نے انہیں پاؤڈر پہلے ہی لگا لیا تھا کیونکہ گرمی کی وجہ سے یا بہت چھوٹے بال ہمیں دکھائی ہی نہیں دیتے جو پاؤڈر سے آرام سے نکل آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھیں کس طرح سے تھوڑے تھوڑے بالوں کو لے کر اور اس کو جو ہے وہ آپ نے تھریڈ کرنا ہے. اور اوپر کی جو ہماری آئی برو ہوتی ہے نا, ان کو کبھی بھی ہم جو ہے وہ بہت زیادہ بال نہیں نکالتے, کیونکہ آئی برو کی جو صحیح جو شیپ دینی ہوتی ہے نا وہ ہمیں نیچے سے ہی دینی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ان کی جو آئی برو ہے وہ آرچ ہی تھی, تو ہم نے آرچ ہی جو ہے وہ رکھی ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ نیچے کی سائڈ سے ہم آئی برو کو بنانا شروع کرتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ اسکن کو ٹائٹ پکڑوانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے ان کو جو ہے وہ پکڑوایا ہے تاکہ یہ کہ اگر بال نکلے تو ان کی کھال نہ اترے, ٹھیک ہے. آپ نے بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہر چیز کو کرنا ہوگا, بہت زیادہ ٹینشن کے ساتھ نہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے گائیڈ لائن لینے نہیں. اگر آپ نئے ہیں تو آپ پہلے پینسل سے نشان لگا لیں, وائٹ پینسل سے نشان لگا لیں. اور یہ دیکھیں میں بہت تھوڑا تھوڑا کر کے ان کے بالوں کو نکال رہی ہوں. اور آپ نے دھاگے کو بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں رکھنا اور بہت زیادہ ڈھیلا بھی نہیں رکھنا ہوتا, ٹھیک ہے. اگر آپ بہت ٹائٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو اپنی فنگرز ہوتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بیشتر لوگوں کو کٹ لگ جاتا ہے, اور اگر بہت ڈھیلا کرتے ہیں تو بال ہی نہیں نکلتا, صحیح ہے. اور یہ دیکھ لیجئے کس طرح سے کر کے ہم جو ہے وہ ان کی آئی برو کو جو ہے وہ شیپ دے رہے ہیں. اور بہت تھوڑے تھوڑے بال کر کے میں لے رہی ہوں, ایک ساتھ بہت زیادہ نہیں. آپ کو جس سائڈ کی آئی برو بنانا مشکل لگتا ہے آپ پہلے اس سائڈ کی بنائیں, آسان سائڈ کی آپ بعد میں بنائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ آسان سائڈ کی پہلے بنا لیتے ہیں تو آئی برو کی بڑی خوبصورت شیپ نکل آتی ہے, مختلف سائڈ پہ مشکل سائڈ پہ آتے ہیں تو وہ صحیح بنتی ہی نہیں ہے. تو یہ دیکھ لیجئے کہ کتنی زیادہ خوبصورت شیپ آئی ہے. ابھی اس کی فائنل شیپ نہیں ہے, ہم آپ جب اس دوسرے سائڈ سے بنائیں گے تو پھر آپ کو ہم دکھائیں گے, ٹھیک ہے, کس طرح سے. اب مجھے یہاں ایزیلی لگتا تھا سامنے سے بنانا, تو میں نے اس سائڈ کی آئی برو کو جو ہے وہ سامنے سے بنا لیا ہے. لیکن اکثر بیشتر لوگوں کو بیک سے نہیں بنانا آتی, تو اب دوسری آئی برو جو ہے وہ میں بیک سے بنا رہی ہوں, ٹھیک ہے. بیک سے یہ ہے کہ آپ دیکھیں اوپر کی سائڈ سے جب میں نے سٹارٹ کیا ہے, ایک تو دھاگے کو آپ نے جب آپ منہ میں رکھتے ہیں, ہم دانتوں میں پھنساتے ہیں, تو اس دوران بھی آپ نے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو ڈھیلا نہیں رکھنا اور بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں رکھنا, نارمل رکھنا. آپ دیکھ لیجئے کہ میں بہت تھوڑے تھوڑے حصے سے بال نکال رہی ہوں, ایک ساتھ بہت زیادہ نہیں. ایک ساتھ بہت زیادہ بال میں نے نہیں نکالے ہیں, آپ دیکھ لیجئے. اس کے بعد میں نے ان کو پکڑوایا ہے, اور پکڑوانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کر کے, آپ مرر بھی سامنے ہوتا ہے سیلونز میں, تو آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ میں بال نکال رہی ہوں. اگر آپ اوپر نیچے کر کے دھاگا چلاتے ہیں نا, آپ کے بال مختلف جگہ سے نکلیں گے اور وہ بہت برے لگتے ہیں, ٹھیک ہے. بس آپ نے صرف ہیئرز کا اینگل دیکھنا ہوتا ہے کہ کس اینگل کے ہیئرز ہیں, آپ نے اس حساب سے نکالنا ہے. ایک ساتھ بہت زیادہ نہ نکالیں. اگر آپ بگنرز ہیں تو پہلے تھوڑے تھوڑے بال نکالیں, اس کے بعد پھر آپ اس کو ایک فنیشنگ دے دیں, ٹھیک ہے. اور اچھا, کچھ لوگ جو ہے اب یہاں آئیں گے, وہ بولیں گے آئی برو بنانا حرام ہے, یا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عورتوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے وغیرہ وغیرہ. آپ لوگوں کی ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں, لیکن دیکھیں اپنا ہر عمل کا حساب اللہ تعالیٰ کے یہاں خود دینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو پلیز مطلب دل آزاری سے گریز کیا کریں. ہمارا مقصد جو ہے وہ سکھانا ہوتا ہے. اگر آپ سیکھنے کے میتھڈ سے سیکھ رہے ہیں تو بھلے ضرور سیکھیں, ٹھیک ہے. اور باقی میں یہاں کوئی ایسا غلط کام نہیں کر رہی ہوتی, ایک نالج دے رہی ہوتی ہوں, ٹھیک ہے. اور باقی اس پہ حدیث بھی ہے بہت ساری, اور بہت سارے جو ہے وہ آپ کو علماء کرام کے جو ہے وہ مل جائیں گے, ٹھیک ہے, کہ آئی برو بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے. جتنی آئی برو ان کی چوڑی تھی اس میں آپ آئی برو بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. باقی اس میں بھی کچھ لوگ بولیں گے کہ نہیں بنا سکتے, کچھ بولیں گے کہ آپ خود سے فتوے دے رہی ہیں, تو اس لیے میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی. تو کائنڈلی دل آزاری سے گریز کیجیے گا, ٹھیک ہے. یہ صرف ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے جن کو پریشانی ہوتی ہے آئی برو بنانے میں. اب دیکھیں کتنی چوڑی آئی بروز تھیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کتنی زیادہ خوبصورت جو ہے وہ شیپ آ چکی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت چھوٹے بال ہیں تو آپ کوشش کریں آپ اس کو ٹیوزر سے نکال لیں, کیونکہ بعض اوقات بہت چھوٹے بال جو ہے وہ آپ کے تھریڈ میں بھی نہیں آتے کبھی. تو آپ دیکھ لیجئے میں نے کس طرح سے ان کی شیپ دی ہے. یہاں مجھے لگ رہا تھا کہ اوپر سے بھی مجھے تھوڑی سی مزید اور شیپ دینی چاہیے, تو میں نے دی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھاگے کو ہم نے کس طرح سے رکھا ہے,
اور اس کی جو ہے وہ چلانے کا طریقہ کار کیا ہے. یہ ویڈیو بھی میں نے بہت زیادہ تیز کر آپ کو دکھائی ہے، کیونکہ اگر میں بہت سلو پروسیس میں بناتی تو تقریباً 12 سے 14 منٹ کی ویڈیو تھی، اور پھر زیادہ تر لوگ بور ہو کر ویڈیو ہی کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اور آپ دیکھ لیں کہ اگر میں آگے سے دھاگا چلا رہی ہوں تو ان کی اسکن کو میں نے ٹائٹ پکڑوایا ہوا ہے، اوپر والی سائڈ سے بھی اور نیچے والی سائڈ سے بھی. ٹھیک ہے، اور آپ نے جو تھریڈ کو ایک ہی جگہ بہت زیادہ دفعہ نہیں چلانا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ زخم ہو جاتا ہے، بعض اوقات بلڈ آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو اس کی آپ نے احتیاط کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئی برو دونوں سائڈ کی بالکل برابر بنی ہے، اور یہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ کی دونوں سائڈ کی جو آئی برو ہوتی ہیں وہ ایک جیسے ہونی چاہیے. باقی ہمیں جو لگا کہ جو ایکسٹرا بال تھے ان کو جو ہے وہ ہم نے کٹ کر لیا ہے، اور چھوٹی کینچی ضرور رکھیے گا اپنے پاس، یہ جو تھریڈ کے لیے یوز ہوتی ہیں. دوسری سائڈ کی بھی جو آئی برو تھی ان کو بھی مجھے لگا کہ کچھ ایکسٹرا بال ہیں تو ان کو بھی میں نے کر لیا. اس کے بعد اینڈ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسکن ریڈ ہو رہی ہے تو آپ ایلو ویرا جیل بھی لگا سکتے ہیں. اور میں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر پسند آتی ہے تو آپ کمنٹ کر لازمی بتائیے گا. اور یہ جو ہے وہ ان کی آئی برو کا فائنل لک ہے. جزاک اللہ، شکریہ، دل آزاری سے گریز کیجیے گا.